جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا، ہے جس کے مولا حضور اس کے ہیں علی مولا، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مقام سیدہ زہرا حضور جانتے ہیں، حقیقت میں سیدہ پاک کا مقام جو رسول خدا جانتے ہیں کائنات میں کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ ناظرین کرام، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ جب سیدہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس حاضر ہوتی تو حضور علیہ السلام کا کیا انداز ہوتا تھا۔ اللہ اکبر، کہ نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہو جاتے اور سیدہ پاک کے ماتھے کو بوسہ عطا فرماتے اور اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے۔ یہ محبت، مودت
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدہ پاک کے ساتھ. دیکھیں شہزادیاں تو آپ کی اور بھی ہیں، 4 شہزادیاں ہیں اور ساری نبی پاک علیہ السلام کی شہزادیاں ہیں، آپ کا خون ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر ہے. لیکن قربان جائیے جو سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حصے میں جو مقام آیا ہے تو کسی اور کو نہیں. کیوں؟ آپ کو مقام یہ نصیب ہوا ہے کہ رسول خدا کی جو نسل چلی ہے وہ سیدہ پاک کے ذریعے چلی ہے. ورنہ دیکھیں نا، بیٹا اگر کسی کا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے جی، وہ کہتے ہیں جی جیسے مکے کے ان کافروں نے بھی تانا مارا ابتر ہونے کا، تو رب نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تو خیر کثیر عطا کی ہے، تجھے ابتر کہنے والا خود ابتر ہو جائے گا، تیری نسل تو حشر تک رہے گی. تو پھر رب نے کیسے یہ کہ کہاں بیٹوں سے نظام چلتا ہے، نسل چلتی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسل رب تعالیٰ نے سیدہ فاطمہ کے ذریعے چلائی ہے. تو آج جتنے سادات ہیں، سیدزادے ہیں، وہ فاطمی جو ہوتے ہیں، سیدہ فاطمہ کی اولاد ہوتی ہے، انہی کو سید کہا جاتا ہے. تو یہ اعزاز بھی سیدہ پاک کے حصے میں آیا. اللہ پاک ہمیں ان کی جناب سے خیرات عطا فرمائے. میں اپنے اس سلسلے میں گزارش کروں گا ہمارے مہمان قبلہ حضرت علامہ وسیم سعید صاحب انشاءاللہ ایک پہلو سیدہ پاک کا ذکر کریں گے. تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ سیدہ پاک کے حوالے سے آپ اس حوالے سے ذکر فرمائیں، آپ اس محبت کے ساتھ اس میں شامل ہوں. جی قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ سیدہ پاک کے حوالے سے کوئی اور آپ کی ذات کا گوشہ تاکہ ناظرین و سامعین کا ایمان اور تازہ ہو. جیسا کہ پہلے ابھی آپ کے سامنے بیان فرمایا، حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا نام نامی اسم گرامی، وجہ تسمیہ کہ آپ کو فاطمہ نام کیوں عطا فرمایا گیا، وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ واضح طور پر بیان کی گئی کہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آل اولاد اور آپ سے محبت کرنے والوں کو رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیا. یہ تو مطلب کہ آپ کی آل اولاد اور آپ سے محبت کرنے والے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ شہزادی ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے جو دعا فرمائی رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو پورا فرما دیا. ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے آقا کریم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت فرمائی. آپ کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ہاں گھر میں تشریف لے آئیں، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، کھانا تناول فرمائیں. آقا کریم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے اس غلام حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ان کی دعوت کو قبول فرمایا اور اپنے صحابہ کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی ان اصحاب میں شامل تھے جن کو لے کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حاضر ہوئے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ ایک بات محسوس کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک قدم، جو بھی آپ قدم اٹھاتے ہیں تو آپ ان کے قدم کو گن رہے ہیں. آقا کریم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں حاضر ہوئے، دعوت کھائی، اور دعوت کھانے کے بعد جب آپ واپس تشریف لے کے جانے لگے تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کی وجہ پوچھی. تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ آپ جتنے قدم چل کر میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، حاضر ہوئے ہیں، میں آپ کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی پیاری سوچ ہے، بڑا ہی اعلیٰ مقام و مرتبہ. اس دعوت کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جب اپنے گھر میں حاضر ہوتے ہیں تو کچھ پریشانی کے عالم میں حاضر ہوئے. تو آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے جب آپ کے چہرے کے حال احوال کو دیکھا تو پوچھا کہ
اے میرے سرتاج آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو آپ نے وہ سارے کا سارا دعوت کا جو واقعہ تھا، حال احوال تھے، وہ سارے کے سارے بیان کیے کہ آج میرے ایک دینی بھائی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں دعوت کی ہے، اور انہوں نے یہ اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ہر قدم کے بدلے میں ایک ایک غلام کو آزاد کروں گا۔ سبحان اللہ، میرا جی چاہتا ہے کہ اگر رب تبارک و تعالی ہمیں بھی قدرت، طاقت اور استطاعت دیتا نا تو ہم بھی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اسی انداز میں دعوت کرتے۔ سبحان اللہ، تو حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، آپ جائیں، حضور کو دعوت دے کہ آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا انتظام فرما دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان چنانچہ آپ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارا جی چاہتا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ہاں تشریف لے کے آئیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کی دعوت کو قبول فرمایا اور اپنے اصحاب کو لے کر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ، جب وہاں پر حاضر ہوئے تو تمام کے تمام صحابہ کرام حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی معیت میں آپ کے ساتھ حاضر ہوئے، بیٹھ گئے۔ تو حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگیں کہ اے مالک و مولا، آج تیری بندی نے تجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے تیرے محبوب نبی کی دعوت کی ہے، آج تو میری اس دعوت کی یا میری اس تمنا اور آرزو کی لاج رکھ لے۔ اللہ، یہ دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے اپنی جو ہانڈیاں تھیں، برتن تھے، برتنوں کو جو آگ پر چڑھا دیا، اور کچھ دیر کے بعد آپ نے وہ برتنوں سے ڈھکن ہٹائے تو اس میں بڑے ہی عمدہ اور لذیذ ترین کھانے موجود تھے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام علیہ رضوان کو وہ کھانا پیش کیا گیا۔ الغرض جب کھانا پیش کیا گیا، کھانا کھا لیا تو صحابہ کرام بڑے حیران تھے کہ ہم نے آج تک اس انداز کا لذیذ کھانا، اتنا مزیدار کھانا نہیں کھایا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم تو پھر دلوں کے احوال جاننے والے ہیں، تمام غیب کی خبروں سے واقف ہیں، اپنے امتیوں کے احوال سے جب واقف ہیں، تو آپ نے جب صحابہ کرام کے چہروں کو دیکھا کہ آپ حیران ہیں تو پوچھا کہ اے صحابہ کرام، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو کھانا آپ نے کھایا، یہ کھانا آپ کے لیے کہاں سے آیا؟ عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی کی دعا کی برکت سے ہمارے لیے جنت سے بھیجوایا سبحان ہے، اللہ، یہ جنتی کھانا آپ کو پیش کیا گیا ہے۔ الغرض حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم جب کھانا کھا کر دعوت سے واپس تشریف لے گئے تو حضرت سیداتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے دوبارہ مصلی بچھایا، اور مصلی بچھانے کے بعد رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہیں کہ یا باری تعالیٰ، اے مالک و مولا، آج تیرے بندے عثمان بن عفان نے تیرے نبی کے ہر قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تو اپنے نبی کے ہر قدم کے بدلے میں اپنی امت کے 1000 گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرما۔ یہ دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بعد پاس فرشتہ حاضر ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آج آپ کی شہزادی کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہر ایک قدم کے بدلے میں، سیدنا عثمان بن عفان نے تو ایک قدم کے بدلے میں ایک غلام کو آزاد کیا نا، آپ کے ایک قدم کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے 1000 گناہ گاروں کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے۔ یہ آپ کا مقام و مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا بلند مقام و مرتبہ کہ جو فریاد اور جو تمنا اور آرزو رب کی بارگاہ میں رکھ دیں، رب تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا شان اور کیا عظمت ہے سیدہ طیبہ طاہرہ کی، کہ اور امت سے آپ اندازہ کریں کہ اس امت سے کتنا پیار ہے کہ حضرت عثمان غنی غلام آزاد کریں اور سیدہ پاک سر سجدے میں رکھ کے عرض کریں مولا جتنے قدم تیرے محبوب چل کے میرے گھر تک آئے ہیں تو ایک ایک امتی کو بخش دے، تو رب بھی پھر ایک ایک امتی نہیں، ایک قدم پہ 1000 امتیوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ مقام سیدہ کا اللہ کی جناب میں ہے۔ میں گزارش کروں گا منقبت کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، اور اس پیغام کے ساتھ کہ آپ کا لقب زہرا ہے۔ ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں سیدہ پاک کی سیرت کو سامنے رکھیں اور زہرا بننے کی کوشش کریں۔ علماء فرماتے ہیں کہ زہرا کیوں فرمایا گیا آپ کو؟ کلی، کلی کس کو کہتے ہیں؟
جو ابھی پھول نہیں بنا ہوتا، ایک پردے میں بند پھول کا حسن ہوتا ہے، پھول کی رنگت، پھول کا حسن جس کے اندر بند ہو اسے کلی کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی شہزادی کو زہرا فرمایا۔ اس کی حکمت علماء فرماتے ہیں آج ہماری بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، خواتین کے لیے درس ہے۔ آج پھول بننے کی کوشش کرتی ہیں، تو پھول جب بنتے ہیں تو پھول کو سونگھنے والے بھی آتے ہیں، کئی سونگتے بھی ہیں، کئی توڑتے بھی ہیں، کئی مسل دیتے ہیں، پاؤں کے نیچے بھی رون دیتے ہیں۔ تو اگر کلی بن کے رہیں گی تو کلی کو تو کوئی توڑتا نہیں ہے کہ ابھی پھول نہیں بنی۔ تو یہ بڑا پیغام ہے سیدہ کے اس لقب کے اندر کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں وہ زہرا لقب سے درس حاصل کریں اور کلی بن کے رہیں، انشاءاللہ سیدہ پاک کے لقب کے صدقے عزتیں سلامت رہیں گی، اور پھول بننے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں شہزادوں کو پھول فرمایا ہے، تو بیٹیاں ہمیشہ کلی بن کے رہیں، پردے میں رہیں گی تو انشاءاللہ عصمت بھی ان کی محفوظ رہے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں اس مقدس رات میں میں دعا کرتا ہوں، اللہ تمام جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہیں، بہنیں عطا کی ہیں، اللہ ان کی عزتوں کو اللہ سیدہ پاک کی عصمت کے صدقے محفوظ فرمائے۔ آئیے سیدہ پاک کی بارگاہ میں منقبت پیش کرنے کے لیے حافظ و قاری محمد احسان اتاری سے گزارش کروں گا کہ سیدہ پاک کی بارگاہ میں اشعار کی صورت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ دختر خیر الورا ہے فاطمہ، دختر خیر الورا ہے فاطمہ، فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ، دختر خیر الورا ہے دختر خیر الورا ہے فاطمہ، دختر خیر الورا ہے فاطمہ، زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ، زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ، ماں فاطمہ زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ، زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ، نام ان کا باعث برکات ہے، نام ان کا باعث برکات ہے، برکات ہے نام ان کا باعث برکات ہے، منبع خیر و سخا ہے فاطمہ، منبع خیر و سخا ہے فاطمہ، ماں فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ، زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ، سائلوں کو خالی لوٹاتی نہیں، سائلوں کو خالی لوٹاتی نہیں، مصدر لطف و عطا ہے فاطمہ، مصدر لطف و عطا ہے فاطمہ، ماں فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ، زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ، ان سے ہے شاداب دی کا ہر چمن، ان سے ہے شاداب دی کا ہر چمن،
وفا ہے فاطمہ، رونق بز میں وفا ہے فاطمہ، رونق بز میں وفا ہے فاطمہ، دختر خیر الورا ہے، عابدہ زاہدہ پارسا، عابدہ زاہدہ پارسا، محور صدق و صفا ہے فاطمہ، محور صدق و صفا ہے فاطمہ، ماں فاطمہ دختر خیر الورا ہے فاطمہ، زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ۔ اے مشاہد اس سے بڑھ کر کیا کہوں، اے مشاہد اس سے بڑھ کر کیا کہوں، جان شاہ انبیاء ہے فاطمہ، جان شاہ انبیاء ہے فاطمہ، ماں فاطمہ جان شاہ انبیاء ہے فاطمہ، جان شاہ انبیاء ہے فاطمہ، سائلوں کو خالی لوٹاتی نہیں، سائلوں کو خالی لوٹاتی نہیں، مصدر لطف و عطا ہے فاطمہ، مصدر لطف و عطا ہے فاطمہ، دختر خیر الورا ہے فاطمہ، زوجہ شیر خدا ہے فاطمہ، سیدہ فاطمہ سیدہ، سیدہ زہرا فاطمہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخر میں اس پیغام کے ساتھ ہم استاذ العلماء کی مزید مختصر گفتگو سنیں گے کہ اتنا بلند مقام پانے کے باوجود بھی، کہ اتنا رتبہ، اتنی شان، اتنی عظمت بھی نصیب ہوئی، لیکن سیدہ پاک نے کبھی عمل میں کوتاہی نہیں فرمائی۔ ایسے عمل ان کے مضبوط تھے کہ قرآن کی آیتوں کی مصداق بن کے، مظہر بن کے آپ نے دکھایا۔ وہ قرآن مجید میں رب تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے بارے میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے وہ بندے کہ جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں، قیام میں گزرتی ہیں۔ سیدہ پاک نے کیسے عمل کر کے آنے والے لوگوں کو بھی درس دیا، امت کو بھی درس دیا، اپنی اولاد کو بھی درس دیا کہ میں سادات کی والدہ ہو کر عمل کے اندر اتنا آپ نے پختگی اختیار کی، اللہ اکبر۔ تو ہم جیسے نکمے جن کا نسب بھی پتہ نہیں کیسا ہے اور ہم لوگ عمل میں سستی کریں، وہ تو اعلیٰ نسب والی ہو کے اتنا عمل کریں۔ سنیے سیدہ پاک کا عمل کیسا ہوتا تھا۔ آپ سیدہ کائنات رات میں اپنے گھر کے کام کاج سے فارغ ہو کے، مولا مرتضیٰ کے جو ذمہ داریاں تھی، فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرہ خاص میں آ جاتی اور کبھی قیام میں کھڑی ہوتی۔ اتنا لمبا قیام ہوتا کہ رات ختم ہو جاتی، آپ کا قیام ختم نہ ہوتا۔ کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں اتنا لمبا سجدہ ہوتا کہ فجر کا ٹائم ہو جاتا، آپ کا سجدہ پورا نہ ہوتا۔ گڑ گڑا کے عرض کرتی مولا کوئی رات تو ایک ایسی بنا دے تیری بندی جی بھر کے تجھے سجدہ تو ادا کر سکے۔ ایسا
عمل کے اندر آپ کا معمول تھا. اللہ آپ کے عمل میں سے ہمیں بھی خیرات عطا فرمائے. آج مانگنے کی رات ہے, سیدہ پاک کے عرس کی رات ہے. میں نے نچوڑ آپ کو عرض کروں, بڑوں سے یہ سنا, اللہ بڑی غیرت والا ہے, بڑی غیرت والا ہے. سیدہ کا وسیلہ رد نہیں فرماتا. کوئی حاجت ہو ہم نے تو پایا ہے, اسی لیے تو یہ آپ کے نام لیواؤں میں شامل ہیں, اور آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں. 2 نفل پڑھا کریں, سیدہ پاک کی بارگاہ میں اصال کیا کریں, اللہ سے ان کے وسیلے سے مانگے. میرا رب بڑی غیرت والا ہے, وہ ضرور عطا فرمائے گا. آئیے استاد العلماء قبلہ مفتی ابو بکر سیالوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اختتامی یہ ذکر تو نہ ختم ہونے والا ہے. یہ ذکر تو ایسا ہے کہ کوئی ایک پہلو بھی ہم پورا نہیں کر سکیں. آپ کی اختتامی الفاظ آپ کے ذکر پر, اس کے بعد سلام کی طرف بڑھیں گے, دعا کی طرف. قبلہ مفتی ابو بکر سیالوی صاحب. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور باقی بھی مختلف حضرات سے مروی ہے, آئیں دیکھیں کہ یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی لاڈلی بیٹی جو اتنے رتبوں کی مالک ہے, اتنی شانوں کی مالک ہے, عظمتوں کی مالک ہے, پھر بھی اپنی ماں کی اطاعت کس طرح کرتی ہے, اپنی والدہ ماجدہ کا حکم کس طرح بجا لاتی ہیں. آئیں جب آپ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم اطہر میں تھی, لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے مطالبہ کیا کہ آپ چاند 2 ٹکڑے کر کے لے آئیں, چاند کے 2 ٹکڑے کریں. جب یہ مطالبے چل رہے تھے, آپ کی والدہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرمانے لگی, اللہ ان کفار کو رسوا کرے, انہیں کیا ہو گیا کہ میرے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کیا مطالبے کر رہے ہیں. سیدہ پاک اس وقت اپنی امی مبارک کے شکم اطہر میں تھی اور ندا دی, آواز دی, اے امی حضور آپ پریشان نہ ہوں, آپ گھبرائیں نہ, کفار جو بھی مطالبے کر رہے ہیں اللہ میرے ابے کے ساتھ ہے, آپ پریشان نہ ہوں, اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا, فضل فرمائے گا. آئیں دیکھیں یہ وہ سیدہ پاک ہیں جو اتنے رتبوں کی مالک ہو کر بھی, ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی اپنی والدہ محترمہ کو پریشان نہیں ہونے دے رہی, انہیں تسلی دے رہی ہیں کہ آپ گھبرائیں نہ, پریشان نہ ہوں. اسی واسطے تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت نے بات ہی ختم کر دی, بات ہی مکا دی, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حاضرین کرام, ناظرین کرام, سیدہ پاک کا مبارک ذکر, چھوٹی سی حاضری پیش کی گئی ہے, ورنہ وہ بھی اپنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی لینے کے لیے آج کی یہ حاضری. امیر حمزہ اسٹوڈیو کا یہ خصوصی سلسلہ شفاعت رمضان, آج یہ الحمدللہ خصوصی نشریات کا آغاز, اور میں اس مبارک سلسلے میں دعا گو ہوں. ماشاءاللہ ویڈیو پروڈکشن ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ محمد شفیق قادری صاحب, ان کی محبتوں سے یہ آج کا سلسلہ اس کا آغاز ہوا. اللہ کریم ماشاءاللہ ویڈیو پروڈکشن ان کو اللہ تعالیٰ برکتیں دے, اور ہماری خصوصی نشریات جس کا آغاز انہوں نے آج سیدہ پاک کے اس سلسلے سے کیا,
اللہ پاک ان کے بچوں کی بھی خیر فرمائے، ان کے والدین میں سے جو دنیا سے بالخصوص شفیق بھائی کی والدہ، میں ان کے لیے بھی دعا گوں، اللہ کریم ان کی بخشش فرمائے، اور جملہ جتنے ان کے ساتھ یہاں پہ ٹیم ورک شامل ہیں، اللہ ان کو بھی مدینہ شریف کی حاضری سے نوازے۔ ناظرین جو ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، ایک بار فاتحہ شریف پڑھیں اور ہم سلام کی طرف بڑھیں گے اور سلام پیش کیا جائے گا۔ فاتحہ شریف پڑھیں تاکہ آج کے سلسلے میں ہم یہ حصہ بھی سیدہ پاک کی بارگاہ میں پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم آمین ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آمین الہ العالمین ہماری آج کی اس حاضری کو قبول فرما لے۔ آمین بڑی برکت والی رات، رمضان کی راتیں ہیں، اور بالخصوص آج اس مبارک ذات کا ذکر، اس مبارک ذات سے منسوب یہ رات ہے۔ الہ العالمین جن کا وسیلہ بھی تو رد نہیں فرماتا، تیرے محبوب کی رضا ان کی رضا سے ملتی ہے، اور تیرے محبوب کی رضا جب ان کی رضا سے وہ راضی ہو جائیں، تیرے محبوب راضی، تیرے محبوب راضی، تو بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، یہ نذرانہ ہمارا سیدہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، سیدہ پاک کے صدقے ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، آمین بیماروں کو شفا مل جائے، آمین جو قرضوں میں ہے خلاصی مل جائے، جو بیجا مقدموں میں ہے رہائی مل جائے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان پہ کرم فرما دے، بالخصوص سیدہ پاک کے عرس پاک کی رات قبلہ صاحبزادہ سرپرست اعلیٰ سید محمد عامر علی شریفی شاہ صاحب آپ کے لیے التجا کرتے، مولا ان کو ان کا وارث عطا فرما، اولاد عطا فرما دے، اولاد عطا فرما دے۔ قبلہ حضرت علامہ سید مبشر شاہ صاحب جمرہ میں ہوتے ہیں، ان کو بھی نیک اولاد عطا فرما۔ قاسم حافظ قاسم کو، شہز الہ العالمین ذیشان بھائی کو، کامران بھائی کو، عمر فاروق کو، جتنے بے اولاد ہیں مہربانی فرما دے، مولا ان کو خوشیاں نصیب فرما دے۔ الہ العالمین ہمارے وسیم سعید صاحب استاد العلماء بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، آپ کو بھی مولا یہ خوشیاں عافیت سے نصیب فرما۔ قبلہ حضرت علامہ مفتی ابو بکر سیالوی صاحب آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو، بچوں کو سلامتی عطا فرما۔ سید وحید الحسن شاہ صاحب، حافظ و قاری احسان اتاری صاحب، آج کے ہمارے مہمانوں کی خیر فرما، میزبانوں کی خیر فرما، مولا منتظمین کی خیر فرما، ہماری جو مینجمنٹ، جو ہماری مرکزی کمیٹی ہے اس کی خیر فرما۔ مولا تیرے گھر کا نظام، تیرے مدرسوں کا جو دین کے مراکز ہیں ان کا نظام جو چلانے میں ہمارا ساتھ دے رہے ان کی خیر فرما۔ بالخصوص حاجی محمد صلات قادری صاحب یو کے میں ہوتے ہیں، یا اللہ ان کی، ان کے اہل خانہ کی، ان کے بچوں کی خیر فرما، ان کے بیٹے فیضان، ان کو مولا نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ الہ العالمین حاجی صلات صاحب کے سسر صاحب اور ان کے بچوں کے مامون کی ساس صاحبہ، وہ بھی پردیس میں یو کے میں ہوتے ہیں، ان کی خیر فرما۔ اور سیدہ پاک کے پروگرام میں انہوں نے جو محبتیں کی ہیں ان کو بہتر صلہ عطا فرما۔ الہ العالمین گیلانی اسلامک سینٹر کی جہاں جہاں برانچیں قائم ہیں ان کی خیر فرما۔ سوشل میڈیا پر ہمارے ساتھ جتنے دعاؤں میں شریک ہیں، اے کریم اللہ سب کی التجائیں پوری فرما دے، سب کی خیر فرما، سب پہ کرم فرما۔ الہ العالمین ماشاءاللہ ساؤنڈ سسٹم اینڈ ویڈیو پروڈکشن، یا اللہ ان کو بھی برکات کثیر عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارا جینا مرنا عشق مصطفیٰ میں فرما، ماہ رمضان کی برکات سے مالا مال فرما۔ الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، اے اللہ جب آخری وقت آئے ہمارا ایمان سلامت رہے۔ الہی بالخصوص آج کی رات میں اپنے مشائخ کے لیے میں دعا گو ہوں، اپنے پیران عظام جو ہمارے مسلک حقہ کے ہیں ان کو عمر دراز بالخیر عطا فرما، ہمارے جتنے علماء ہیں ان کی خیر فرما، کنز العلماء ہیں، شیخ طریقت ہیں، امیر اہل سنت ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے پیران عظام ہیں، ان کی خیر فرما۔ میرے شیخ امیر اہل سنت کو عمر درازی بالخیر عطا فرما۔ حضرت شیخ سید علی طارق بغداد شریف الرفائی
آپ کی خیر فرما، آپ کو صحت و عافیت عطا فرما. جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زبان پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سلام میں تمام حاضرین و ناظرین شامل ہو جائیے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. ہے صبا مدینے جانا، میرا ماجرا سنانا، ہے صبا مدینے جانا، میرا ماجرا سنانا، اور کہنا شاہ دو جہانا، کہنا شاہ دو جہانا، کہتا ہے تیرا دیوانہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. از تو پہلے غوث اعظم گنج بخش فیض عالم، صدقہ امام اعظم، صدقہ امام اعظم، دور ہو سبھی کے رنج و غم، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ.
کے پیارے رسول زہرا بطول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول السلام علیکم یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. جب دم واپسی ہو یا اللہ ہم سب کی زباں پہ ہو لا الہ